اللہ رب العزت نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا واشکروا لی، حکم فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو۔ اب دیکھنا ہے کہ شکر کا مطلب کیا ہے۔ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے، اس کو شکر بولتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے یہ جان لیا ہے کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پہ راضی رہا جائے، یہ تیرے لیے شکر ہے۔ پھر ہم اس پہ راضی رہا جائے تو یہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے جو عطا فرمایا ہے، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس پہ رہا جائے، اس پہ راضی رہا جائے، یہ اللہ کا شکر کرنا ہے۔ شکر کے فضائل بھی ہیں اور ناشکری کی مذمت بھی ہے۔ قرآن حدیث میں شکر کے فضائل بھی ہیں اور جو ناشکری کرتے ہیں ان کی مذمت بھی اللہ نے قرآن میں ہی حدیث میں جو ہے میرے آقا نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میرا رب فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کر دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو، اگر ناشکری کرو گے تو تمہارے لیے میرا عذاب تیار ہے، وہ عذاب سخت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، الحمدللہ میرے مالک تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جو تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، رب تعالیٰ اس بندے پہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی میرے آقا نے پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب رب تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس قوم کی عمر کو لمبا کر دیتا ہے اور ساتھ میں شکر کا الہام عطا فرما دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، رب انہیں مزید نوازتا رہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، کوئی نعمت دے، پھر وہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے آخرت میں اس کے درجات بھی میرا رب بلند فرمائے گا۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے شکر ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اس نعمت سے فائدہ حاصل نہیں کرنے دے گا اور اس کے لیے جہنم کے ایک طبق کھول دیا جائے گا اس کے لیے۔ پھر اگر اللہ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا، یعنی دوزخ میں رکھے گا، اللہ چاہے گا تو اس بندے کی بخشش فرما دے گا، یعنی اس سے درگزر فرما دے گا۔ ان آیات سے، ان احادیث مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے نعمت سے جو ملی ہے اس پہ راضی رہا جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عذاب سے دوری پیدا کر دیتا ہے اور جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی وجہ وہ ناشکری ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہنا ہائے میں مر گیا، میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو یہ رب تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔
اللہ یہ فرماتا ہے کہ بس میرا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ فرماتا ہے واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید اور عطا فرما دوں گا، والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اور فرمایا اگر تم انکار کرو گے یعنی ناشکری کرو گے تو تمہارے لیے میرا سخت عذاب ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔